ورنہ ہم اسی طرح۔ لیاقت چٹھا اس وقت راولپنڈی میں کمشنر ہیں۔ یہ 2014 میں گجرات میں ڈپٹی کمشنر تھے۔ انہوں نے اس وقت گجرات شہر میں جم خانہ کلب بنانے کا فیصلہ کیا۔ انگریز نے تقسیم سے قبل ہر ضلع میں کلب کے لیے زمینیں مختص کی تھیں۔ پاکستان بنا اور یہ گرتا پڑتا 75 برس کا ہو گیا، لیکن یہ زمینیں خالی پڑی رہیں، یا ان پر مختلف محکموں نے قبضہ کر لیا، یا پھر یہ طاقتور لوگوں کے قابو آ گئیں، مگر ان پر کلب نہیں بن سکے۔ گجرات میں بھی زمین موجود تھی۔ لیاقت چٹھا نے زمین خالی کرائی، جم خانہ بنانے کا اعلان کیا، بورڈ بنایا اور ممبرشپ لانچ کر دی۔ شہر کے لوگوں نے قطار میں لگ کر ممبرشپ لے لی، رقم جمع ہوئی اور اس رقم سے شہر میں شاندار کلب بن گیا۔ اس کلب میں وہ تمام سہولتیں موجود تھیں جو بڑے شہروں کے کلبز میں ہوتی ہیں۔ اس میں سوئمنگ پول بھی بنے، اسکواش اور بیڈمنٹن کورٹس بھی ہیں، جم بھی ہے، ریسٹوران، کافی شاپ اور چائے خانہ بھی ہے، اور رہائش کے لیے بہترین کمرے بھی ہیں۔ گجرات کے ممبرز اور ان کے مہمان بھی ان سہولتوں کو انجوائے کرنے لگے اور حکومت کو بھی ٹیکس کی شکل میں رقم ملنے لگی۔ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس جم خانے پر حکومت کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوا، پورا کلب ممبرز کی رقم سے بنا اور اس کو ممبرز ہی چلا رہے ہیں۔ لیاقت چٹھا اس کے بعد سرگودا کے ڈی سی بن گئے۔ انہوں نے وہاں بھی ایک سال میں جم خانہ کلب بنا دیا اور یہ بھی 5 برسوں سے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ سرگودا کے لوگ بھی اس چھوٹے سے شہر میں بڑے شہروں کی سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں۔ لیاقت چٹھا 2022 میں کمشنر بن کر ڈی جی خان چلے گئے۔ یہ وہاں صرف 1 سال رہے اور انہوں نے وہاں بھی کلب کھڑا کر دیا اور یہ اب راولپنڈی آ گئے ہیں اور یہ یہاں بھی کلب بنا رہے ہیں۔ یہ کلب چودھری پرویز الہی نے اپنے پہلے دور 2002 سے 2007 میں شروع کیا تھا۔ حکومت نے اس پر اس زمانے میں 8 کروڑ روپے بھی خرچ کیے تھے، لیکن یہ آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ لیاقت چٹھا اب اسے مکمل کر رہے ہیں اور اس پر بھی حکومت کا 1 پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ بیوروکریسی کے صرف ایک افسر کے 4 انیشیٹوز ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک افسر نے سرکار کے خزانے پر بوجھ ڈالے بغیر کس طرح 4 اضلاع میں 4 جدید ترین کلبز بنا دیے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کام ملک کے باقی 170 اضلاع میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ منصوبہ بندی کے وفاقی وزیر احسن اقبال ملک بھر کے ڈی سیز کو اکٹھا کریں، کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا سے انہیں بریفنگ دلائیں، یہ اس کے بعد کلبز بورڈ بنائیں، لیاقت چٹھا کو اس کا ہیڈ بنائیں اور 1 سال میں ملک کے تمام اضلاع میں جم خانہ کلب بن جائیں گے۔ ان کلب سے عوام کو بھی سہولتیں ملیں گی اور حکومت کی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا، ملک کے تمام اضلاع میں سرکٹ ہاؤسز ہیں، یہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز ہیں۔ حکومت ان پر سالانہ اربوں روپے خرچ کرتی ہے، لیکن یہ اس کے باوجود رہائش کے قابل نہیں ہے۔ حکومت جم خانہ کلبز بنا کر تمام ضلعوں کے سرکٹ ہاؤسز ختم کر دے یا یہ بھی کلبز کے حوالے کر دے، اس سے اخراجات میں بھی کمی آ جائے گی اور کوالٹی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تیسرا، ہم ہر سال دوسرے ملکوں سے اربوں ڈالر قرض لے کر نئے منصوبوں میں جھونک دیتے ہیں اور پھر ہمیں قرض کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی قرضے لینا پڑتے ہیں۔ ہم اس مصیبت سے بھی آسانی سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہم اگلے 10 سال تک کوئی نیا منصوبہ شروع نہیں کریں گے۔ ہم سب سے پہلے اپنے تمام پرانے منصوبے مکمل اور ایکٹیو کریں گے۔ ہم نے جتنی سڑکیں، پل، انڈر پاسز، نہریں اور جھیلیں بنا لی ہیں، ہم پہلے انہیں مکمل کریں گے اور اس کے بعد اگر پیسے ہوئے تو ہم نئے منصوبے شروع کریں گے۔ ہم اب قرض کی میں پی کر فاقہ مستی کا جشن نہیں منائیں گے۔ میرا خیال ہے ہم اس سے بھی ملک کو دوبارہ ٹریک پر لے آئیں گے۔ ہمارے پاس ملک میں لاکھوں سکول اور کالجز ہیں، آپ کسی دن جا کر ان کی حالت دیکھ لیں، آپ کو رونا آئے گا۔ ان میں استاد نہیں ہیں، اگر استاد ہیں تو لائبریریاں اور لیبارٹریاں نہیں ہیں، اور اگر یہ ہیں تو ان میں گراؤنڈ نہیں ہیں، لیکن ہم ان پر توجہ دینے کی بجائے اسکول آف ویلز بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 2 دن قبل اسلام آباد میں 8 بسوں پر مشتمل ایک اسکول کا افتتاح کیا۔ یہ اسکول بسوں میں بنائے گئے ہیں اور ان پر یقیناً 10-20 کروڑ روپے خرچ ہو گئے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے یہ منصوبہ بھی بمشکل سال 6 مہینے چلے گا اور اس کے بعد بسیں کسی کباڑ خانے میں اینٹوں پر کھڑی ہوں گی اور عملہ گھر میں بیٹھ کر تنخواہیں اینٹ رہا ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر یہ منصوبہ 1-2 سال چل گیا تو بھی سرکار کے پاس پیٹرول، بسوں کی مینٹیننس اور تنخواہوں کی رقم نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ خود سوچئے، اس منصوبے کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا ہم نے صرف ایک تختی لگانے یا فیتہ کشی کے لیے ڈیفالٹ کے شکار ملک کے مزید 10-20 کروڑ روپے ضائع نہیں کر دیے؟ حکومت اگر یہ رقم اسلام آباد کے نواحی اسکولوں کو دے دیتی تو ان میں واش رومز، لیبارٹریاں اور لائبریریاں بن جاتی، یا ان کے بجلی کے بل ادا ہو جاتے، یا نئے طالب علموں کو نئے استاد مل جاتے۔
लेकिन हम नोटों को आग लगाकर हाथ सेकते चले जा रहे हैं। हमें अब ये भी देखना होगा हुकूमत अरबों रुपए सालाना लगाकर भी सरकारी स्कूल नहीं चला पा रही, जबकि अल खिदमत, रीड फाउंडेशन और तामीर मिल्लत जैसी दर्जनों एनजीओ थोड़े से सरमाए से हजारों स्कूल बना और चला रही हैं। क्या ये लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? अगर हैं तो फिर ये कामयाब और हुकूमत नाकाम क्यों है? मेरा मशवरा है हुकूमत सरकारी स्कूल भी मुख्तलिफ एनजीओज में तकसीम कर दे, ये कैंपस अमले समेत एनजीओज के हवाले कर दे, ये स्कूल चल जाएंगे। मुल्क में इस वक्त 1282 अस्पताल भी मौजूद हैं, उनमें भी डॉक्टर्स और नर्सेज की कमी है। ऑपरेशन थिएटर्स में बिजली और सर्जिकल आलात तक नहीं होते, लेकिन हुकूमत उन्हें चलाने की बजाय धड़ाधड़ नए अस्पताल बना रही है। क्या ये कर्जों से हासिल होने वाली रकम का जिया नहीं है? हुकूमत को फौरी तौर पर यह सिलसिला भी बंद कर देना चाहिए। ये नए अस्पताल बनाने की बजाय पुरानों को ऑपरेशनल करे, ये वहाँ डॉक्टर्स और तिब्बी अमला पूरा करे और फिर हेल्थ सेक्टर को सेंट्रलाइज्ड कर दे। मरीज अपने मोबाइल फोन से देख लें उसकी बीमारी का डॉक्टर किस अस्पताल में मौजूद है और ये किस वक्त फारिग होगा। मरीज ये भी देख लें कि किस अस्पताल में कमरा मौजूद है, ताकि ये सिर्फ उसी अस्पताल में जाएं। हुकूमत उसके बाद 1122 सर्विस इम्प्रूव कर दे, ताकि मरीजों को दूसरे शहरों के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। ये मसला भी हल हो जाएगा। हुकूमत इसी तरह एक ही बार बल्दियाती इदारे भी मजबूत करके गलियों, मोहल्लों, सड़कों और बाजारों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दे। हुकूमत कोई इजाफी बजट न दे, ये लोग मुकामी टैक्सों के जरिए वसाइल पैदा करके काम चलाएं, इससे भी मुल्क चल पड़ेगा। हम बिजली और गैस के वसाइल बढ़ाने के खपत में भी मुब्तला हैं, जबकि हम रोज 20% बिजली और गैस जाया कर देते हैं। हुकूमत अगर ये लीकेज रोक ले तो भी मजीद बिजली और गैस की जरूरत नहीं रहेगी, मगर हम इस पर तवज्जो की बजाय कर्ज लेकर नए प्लांट लगा रहे हैं। हम नए डैम्स भी बना रहे हैं, जबकि पुराने डैम्स खंडर बन चुके हैं। हम नई नहरें भी खोद रहे हैं, लेकिन पुरानी नहरें खुश्क पड़ी हैं। मुल्क में 20-20 साल पुराने तरक्याती मंसूबे अधूरे पड़े हैं, लेकिन हम उन पर तवज्जो की बजाय रोज नया फीता काट देते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है? मेरी दरखास्त है वजारत मंसूबाबंदी मुल्क भर के अधूरे मंसूबों का डाटा जमा करे और फिर ब्यूरोक्रेट से दरखास्त करे, जनाब आप इन मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल भी कर दें और एक्टिव भी। हमने जिस जमीन पर जैतून काश्त करना था उस पर जैतून के पौधे होने चाहिए। हमने जहां नहर खोदी थी उसमें पानी होना चाहिए, और हमने जो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाया था उसे आबाद होना चाहिए। और अगर ये इमारतें फंक्शनल नहीं हैं तो फिर इन्हें फौरी तौर पर नीलाम कर दें या फिर किसी दूसरे महकमे के हवाले कर दें। मुल्क में अब आगा दौड़ और पीछा छोड़ का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मेरी हुकूमत से दरखास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी लगा दें। आप पहले पुराने मुकम्मल करें, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट दें और उनसे तकमील कराएं। लियाकत चट्टा जैसे लोगों के कामयाब मॉडल्स की तरवीज करें, मुल्क फिर चलेगा। वरना हम इसी तरह कब्रिस्तानों में सोलर पैनल लगाते रहेंगे और मुल्क कर्जों में डूबता चला जाएगा।